آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، قرآن کریم اور اہل کتاب کا تعلق۔ خاص طور پر رواداری، مشترکہ قائد، ان پہلوؤں سے۔ ٹھیک، تو مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق سمجھا جائے، مکالمے کے امکانات دیکھے جائیں۔ جی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہز ہائنس آغا خان کا وہ نقطہ اہم ہے جہاں انہوں نے مغرب اور اسلامی دنیا میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی بات کہی۔ جی ہاں، انہوں نے مشترکہ ابراہیمی ورثے اور اخلاقیات پر زور دیا تھا تاکہ افہام و تفہیم بڑھے۔ تو اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اہل کتاب کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اہل کتاب ہیں کون؟ دیکھیں، قرآن میں یہ اصطلاح اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مطلب وہ لوگ جنہیں اسلام سے پہلے آسمانی کتابیں ملیں، تورات، انجیل وغیرہ۔ اچھا، تو قرآن انہیں بت پرستوں یعنی مشرکین سے الگ سمجھتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ انہیں ایک خاص حیثیت دی گئی ہے۔ ان کے پاس وحی کا کچھ حصہ پہلے سے موجود مانا جاتا ہے، اور اسی لیے شاید اسلامی ریاست میں انہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ درست، یہ ان کے لیے ایک رعایت ہے جو مشرکین کے معاملے سے مختلف ہے۔ یہ ان کے مقام اور ان کی کتابوں کا ایک طرح سے احترام ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی تعریف۔ اب آتے ہیں قرآن کے نقطۂ نظر اور رواداری کی طرف۔ کیا قرآن ان کے بارے میں مثبت بات بھی کرتا ہے؟ یقیناً، قرآن میں ایسے اہل کتاب کا ذکر ہے جو مخلص ہیں، جو اللہ پر، پچھلی کتابوں پر اور جو نازل ہوا یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جیسے سورت آل عمران میں ذکر ہے۔ یعنی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں؟ بالکل، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، سچ بولنے والے۔ اور وہ جو اسلام کا بنیادی اصول ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کیا یہ اہل کتاب کے ساتھ تعلقات میں بھی لاگو ہوتا ہے؟ یقیناً، یہ آیت تو مذہبی آزادی کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، رواداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے عقیدے کو صحیح مان لیں، صحیح، بلکہ یہ کہ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کو اس کے عقیدے پر عمل کرنے کا حق دیں۔ یہ اصول بقائے بہامی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اچھا، رواداری کے علاوہ کیا قرآن مکالمے کی یعنی ڈائیلاگ کی بھی کوئی دعوت دیتا ہے، کوئی مشترکہ زمین تلاش کرنے کی؟ جی ہاں، بالکل، قرآن تو بار بار اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ بات کریں۔ اچھا، انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی کتابوں پر غور کرو اور پھر اس مشترکہ بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، یعنی اللہ ایک ہے، توحید۔ وہ مشہور آیت سورت آل عمران کی؟ جی وہی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ صرف برداشت نہیں بلکہ فعال طور پر مل بیٹھنے کی دعوت ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، قرآن ایک طرف تو انہیں مکالمے کی دعوت دے رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں کچھ تحریف ہوئی ہے، یعنی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جی، یہ نقطہ بھی قرآن واضح کرتا ہے۔ قرآن خود کو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا مصدق بھی کہتا ہے اور ان پر نگران، مہمن بھی۔ اچھا، مصدق اور مہمن؟ یعنی وہ اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے اور جو تبدیلیاں وقت کے ساتھ آئیں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دعوت یہی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی اصل تعلیمات اور قرآن کے پیغام میں سچائی تلاش کریں۔ گویا انہیں اپنے ہی ورثے کی اصل روح کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک طرح سے جی ہاں۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو نجات کے بارے میں ہے۔ یہ تو بہت ہی آپ کہیں وسیع النظری کی بات لگتی ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی نیک لوگ نجات پا سکتے ہیں؟ جی، سورۃ البقرہ کی آیت 62 اس بارے میں بہت واضح ہے۔ کیا کہتی ہے وہ آیت؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، اور جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے یا سابی، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اچھا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بہت اہم آیت ہے۔ واقعی یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ نجات کا تعلق صرف کسی لیبل سے نہیں بلکہ حقیقی ایمان اور عمل سے ہے۔ بالکل، اللہ کا انصاف اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔
اصل معیار ایمان اور عمل صالح ہے؟ بنیادی خیال جو ان ذرائع سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی روایت کے اندر ہی مذہبی رواداری، تکثیریت، ان کی تاریخی جڑیں ملتی ہیں، اچھا، اور یہ براہ راست آپ دیکھیں قرآن اور تاریخی مثالوں سے جڑی ہیں۔ یہ مواد میثاق مدینہ اور فاطمی دور کو کافی کلیدی مثالیں مانتا ہے۔ میثاق مدینہ، یہ تو بہت بنیادی دستاویز ہے۔ اس نے غیر مسلموں کو، خاص کر یہودی قبائل کو تحفظ دیا۔ یہ ذمی کہلاتے تھے؟ جی، ذمی یعنی محفوظ غیر مسلم کمیونٹیز۔ تو اس تحفظ میں کیا کیا شامل تھا؟ دیکھیں، ان ذرائع کے مطابق اس دستاویز اور جو ابتدائی اسلامی طرز عمل رہا اس میں یہ تھا کہ ذمی فوجی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اور اس کے بدلے میں اور جو ریاست تحفظ دیتی تھی، قانونی حقوق دیتی تھی، اس کے عوض وہ ایک ٹیکس جزیہ ادا کرتے تھے۔ جزیہ، اچھا، اس پر اکثر بحث ہوتی ہے، یہ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ ذرائع قرآن کی آیت 9:29 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جزیہ کوئی جارحیت کی علامت نہیں تھا، بلکہ یہ تحفظ اور شہری حقوق کے بدلے ایک معاہدہ تھا، یعنی ایک قسم کا شہری ٹیکس۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ انہیں مکمل مذہبی آزادی تھی، ان کی جائیداد محفوظ تھی، اور وہ مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ سیاسی وجود یعنی امہ کا حصہ تھے۔ اچھا، تو امہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی؟ اس معاہدے کے تحت اس سیاسی تناظر میں نہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، یہ تو ابتدائی دور ہوا، اب صدیوں آگے چلتے ہیں۔ فاطمی سلطنت جو کوئی 909 عیسوی کے بعد قائم ہوئی، جی، یہ ایک اور بڑی دلچسپ مثال کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ان کا طرز عمل کیوں اتنا اہم ہے؟ خاص طور پر کہ وہ تو شیعہ اسماعیلی تھے اور حکومت کر رہے تھے سنی اکثریت پر، اور وہاں عیسائی اور یہودی بھی تھے۔ جی، یہ بات واقعی قابل ذکر ہے، اور جو ناصر خسرو جیسے سیاحوں نے بھی لکھا، اور ان ذرائع میں بھی ذکر ہے کہ فاطمی دور میں خاص طور پر قبطی عیسائیوں نے کافی خوشحالی اور تحفظ محسوس کیا۔ صرف برداشت نہیں بلکہ شمولیت۔ بالکل، یہ فعال شمولیت لگتی ہے، اور یہ رویہ آپ دیکھیں قرآن کی آیت 49:13 سے مطابقت رکھتا ہے، جو کہتی ہے کہ اللہ نے قومیں اور قبیلے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ صحیح۔ اس شمولیت کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں؟ ذرائع میں خلفاء کا ذکر ہے، جیسے خلیفہ المعز اور العزیز۔ جی ہاں، المعز کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کو انتظامی عہدوں پر لگایا، اور العزیز کے دور میں تو یہ اور بھی نمایاں ہوا۔ اچھا، ان ذرائع کے مطابق العزیز نے ایک ملکائٹ عیسائی خاتون سے شادی کی، اور ان خاتون کے بھائی بعد میں یروشلم کے پیٹریارک بنے اور قاہرہ کے میٹروپولیٹن بھی۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے سخت مخالفت کے باوجود فسطاط کے قریب ایک پرانے چرچ سینٹ مارکیورس کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دی اور اس کی حفاظت بھی کی۔ مخالفت کے باوجود؟ جی ہاں، اور یہ عمل قرآن کی آیت 60:8 سے جڑتا ہے، جو کہتی ہے کہ جو غیر مسلم تم سے لڑتے نہیں ان سے نیکی اور انصاف کرو۔ تو مطلب اقلیتوں کو اعلیٰ ترین سطح تک رسائی تھی، وزیر وغیرہ؟ بالکل، ان ذرائع کے مطابق فاطمی دور میں غیر مسلم یہودی، عیسائی وزیر جیسے اہم ترین عہدوں تک پہنچے، جو اس زمانے میں مطلب کسی اور مسلم سلطنت میں شاید ہی ممکن تھا۔ اور معاشرتی سطح پر؟ وہاں بھی ریاست عیسائی تہواروں کی عوامی تقریبات کی باقاعدہ سرپرستی کرتی تھی۔ یہ گہری سماجی شمولیت دکھاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک روشن تصویر ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا؟ ذرائع میں خلیفہ الحاکم کا ذکر ہے، وہاں کچھ مختلف لگتا ہے۔ ہاں، الحاکم کا دور ایک استثناء کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اس وقت فاطمی ریاست کو کئی مشکلات تھیں، معاشی مسائل، قحط، باہر سے بازنطینیوں کا خطرہ، اور اندرونی ملک بھی کچھ لوگ اقلیتوں کی معاشی ترقی سے خوش نہیں تھے۔ تو دباؤ تھا کافی؟ جی بہت۔ ان مخصوص حالات میں الحاکم نے عارضی طور پر غیر مسلموں پر کچھ پابندیاں لگائیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مستقل نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ بدلا؟ جی، الحاکم نے خود ہی بعد میں رواداری بحال کی، اور ان کے جانشین الظاہر نے تو اسے اور پکا کیا۔ تو وسیع تر تناظر، جیسا کہ قرآن کی آیات 5.48 میں ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، وہ تعاون کا ہی رہا ہے۔ تو کیا یہ تاریخی جذبہ، یہ روح آج بھی کسی شکل میں زندہ ہے؟ یہ مواد اس تسلسل کو
ہز ہائنس آغا خان کی قیادت میں جو جدید اسماعیلی کمیونٹی کا کام ہے اس سے جوڑتا ہے۔ کیسے؟ ان کے جو عالمی فلاحی ادارے ہیں، آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، وہ مختلف مذاہب اور پس منظر کے لوگوں کو ملازمت دیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی فاطمی شمولیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور آغا خان خود بھی اکثر جو ابراہیمی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت، ان کی مشترکہ اخلاقی اقدار پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ اگر آج کی مجموعی مسلم دنیا کو دیکھیں تو یہ تاریخی مثالیں کتنی متعلقہ ہیں، صورتحال تو کافی مختلف نظر آتی ہے۔ صورتحال یقیناً ہر جگہ الگ ہے۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت سے مسلم اکثریتی ممالک کے قانونی نظام کسی نہ کسی طرح ان تاریخی تشریحات سے متاثر ہیں۔ مثلاً اکثر آئین میں سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان، بنگلہ دیش، ایران جیسے ممالک میں اقلیتوں کے لیے پارلیمان میں نمائندگی کا نظام بھی ہے۔ یعنی ایک تسلسل بھی ہے اور فرق بھی۔ جی۔ اس ضمن میں قرآن کی آیت 5.82 کا بھی ذکر ہے، جس میں کہا گیا کہ ایمان والوں سے محبت میں قریب تر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ تو خلاصہ کریں اگر اس ساری گفتگو کا، بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر بقائے باہمی کی ایک مضبوط قدیم روایت ملتی ہے، جس کی بنیاد قرآن ہے، پیغمبر اسلام کا عمل ہے جیسے میثاق مدینہ، اور پھر فاطمیوں جیسی تاریخی مثالیں ہیں۔ اور اہم ترین نکات: اہل کتاب کی ایک خاص حیثیت کو ماننا، ان کے حقوق کا تحفظ، انتظامی اور سماجی شمولیت، اور عمومی طور پر رواداری کا رویہ۔ رائے کا تو یہی موقف ہے کہ یہ میراث آج بھی زندہ ہے اور آغا خان جیسی شخصیات کے ذریعے بین المذہب مکالمے اور مشترکہ اقدار کی شکل میں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو مشترکہ حکمرانی اور باہمی احترام کی تاریخی مثالیں ہیں، ان کو سمجھنا آج دنیا بھر میں مذاہب کے درمیان تعلقات اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہمارے رویوں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔